الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد رآه نزلة أخرى عندها سدرة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر عزیز دوستو، یہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے. اسلامی تاریخ کی ابتدا محرم الحرام سے ہے. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آج میں خود حضرت حسین کی شہادت سال کی ابتدا قربانیوں سے ہے. سال کی انتہا ذی الحجہ وہ بھی قربانی پر ہے. پھر درمیانی 6 سال میں رجب کا مہینہ آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی. دوسرے 6 مہینے والے میں رمضان مبارک کا رحمت والا مہینہ آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ موقع بہ موقع اپنے بندوں کو ایسے ایام عطا فرماتے ہیں. خود اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کا تذکرہ کرتے رہا کرو، یعنی ان کے سامنے واقعات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیانات کے ان کو بیان کرتے رہا کرو. میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا مختصر انداز میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیگانے ہو گئے. حالات اتنے بگڑے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے سول بائیکاٹ کیا. ان کے ساتھ نہ بھاؤ تال ہوگا، نہ کوئی معاملہ ہوگا، نہ لین دین ہوگا، نہ ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کانٹیکٹ کیا جائے گا. اور ایک گھاٹی کے اندر شیب ابی طالب میں ان سب مسلمانوں کو قید کر دیا گیا. یکے بعد دیگرے، ایک نہیں دو نہیں، میرے بھائی 3 سال ایسے گزرے کٹھن مسلمانوں کے اوپر کہ ان کا سوشل اور سول بائیکاٹ کیا گیا. ان کے ساتھ لوگ جو ہیں کوئی لین دین نہیں رکھتے. حالات ایسے ہو گئے کہ کھانا ختم، پینا ختم، حتیٰ کہ اگر کوئی کھانا دینے آتا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ملنے
جلنے والوں کی طرف سے جب ایک کھانا آ رہا تھا اس کو بھی روک دیا گیا۔ 3 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے اسی حالت میں گزرے۔ 3 سال کے بعد جو وہ بائیکاٹ کا نام لکھا ہوا تھا، قرار نامہ کعبۃ اللہ کے اوپر اسے لٹکایا گیا تھا، اس کو دیمک کھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے آ کر بتلایا کہ اس لیٹر کو دیمک کھا گیا ہے، صرف اس میں لفظ اللہ باقی ہے، لفظ اللہ کو نہیں کھایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کو بلایا اور بتلایا، جا کر دیکھا تو ٹھیک یہی تھے، سب اکٹھے ہوئے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ بھائی اسے تو دیمک کھا گیا ہے، تو اب کچھ لوگ کہنے لگے ہم تو کچھ مانیں گے نہیں، رشتہ ناتا ہمارا ان کے ساتھ رہے گا، ہم تو ان کے ساتھ رہیں گے۔ یہ معاملہ پھر 2 ٹکڑے میں لوگ بٹ گئے۔ 3 سال گزرے، سن نبوی 10 میں اس بائیکاٹ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر ہوئے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جیسے باہر نکلے ہیں، چچا ابو طالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک ہی سال میں انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عام الحزن ہے، میرے لیے غم کا سال ہے، چچا کا سہارا چلا گیا، کیونکہ چچا ہی تھے جو بیچ میں ایک آڑ بنے ہوئے تھے۔ ان کے چچا کو بلا کر لوگوں نے کہا اگر یہ یہاں کا سردار بننا چاہتا ہے تو تمہارے بھتیجے کو سردار بنا دیں، اگر اسے جو ہے لڑکی اچھی چاہیے تو وہ ہم اسے دینے کے لیے تیار ہیں، یہ پیسہ مانگتا ہے تو پیسہ دینے کو تیار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا سے فرمایا تھا اگر ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دیں گے تو جس چیز کو لے کر میں آیا ہوں اسے ضرور میں بیان کر کے رہوں گا، میں باز آنے والا نہیں ہوں۔ میرے بھائیوں، انتقال ہو گیا دونوں کو۔ حضور غمزدہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ چلو بائیکاٹ ختم ہوا ہے، ہم اپنے دودھ کے رشتے والے جو ہیں وہ رہتے ہیں طائف، وہاں چلے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچ گئے۔ طائف میں 3 بھائی تھے جو قبیلوں میں بٹ چکے تھے، 3 بڑا قبیلہ تھا۔ ایک کے پاس جب جا کر اللہ کا ایک ہونا بتلایا تو انہوں نے یوں کہا کہ اچھا اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی ملا ہی نہیں۔ دوسرے کے پاس گئے تو وہ کہنے لگا اگر تمہیں اللہ نے نبی بنایا ہے تو کعبہ کا پردہ پھٹ جانے والا ہے، چاک ہو جانے والا ہے۔ تیسرے نے کہا اگر آپ نبی ہو تو آپ سے بات کرنا خلاف ادب ہے، اور اگر آپ نہیں ہو، نبی نہیں ہو تو آپ سے بات کرنا مجھے پسند نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پلٹ گئے۔ پیچھے سے انہوں نے اوباش قسم کے بچے لگا دیے، انہیں پتھر مارے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کو دیکھ کر یہ کہا الہ العالمین، لگتا ہے آپ مجھ سے ناراض ہو چکے کہ ایسے لوگوں کو میرے پیچھے لگا دیا۔ اللہ کہے آپ ناراض تو نہیں، اگر آپ ناراض ہیں تو اس وقت تک آپ کو منانا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے چہرے کے اس نور کی قسم، آپ کے چہرے کے اس نور کی قسم جس کے ذریعے سے تمام دنیا کی ظلمتیں چھٹ جایا کرتی ہے۔ حضور نے یہ دعا فرمائی۔ جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ جبرائیل نے فرمایا اگر آپ کہو تو ہواؤں کے فرشتے کو حکم دیا جائے اور ہوا ان سب کو اڑا لے جائے، آپ کہو تو سیلاب میں ان کو بہا دیا جائے، آپ کہو تو پہاڑوں کے درمیان میں ان کو پیس کر رکھ دیا جائے، قربان جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، ان کی نسلیں ایمان لائے گی، اگر یہ نہیں مانتے تو آنے والی نسل جو ہے مانے گی، رہنے دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے لوٹ کر مکہ آئے، تھکے ہارے ام ہانی کے مکان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر سو گئے۔ بڑے پریشان تھے، پتھر لوگوں نے مارے تھے، اپنے بھی بیگانے ہو چکے تھے اور جو ہیں پرائے تو پہلے سے ہی بیگانے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹے لیٹے جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دل میں
کہ کاش کہ میرا کوئی دوست ہوتا جو میرا ساتھ دیتا. حضور یہ جملے بول رہے تھے, کاش میرا کوئی دوست ہوتا جو میرا ساتھ دیتا, کاش میرا کوئی جو ہے وہ رفیق ہوتا جو میری غمخواری کرتا. حضور فرماتے کاش کوئی میرا یار ہوتا جو میری دلداری کرتا. یہ بولتے بولتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے. آپ سوچو کسی نے اس طرح سے ستایا ہو اور پھر گئے ہو, پھر ادھر سے بھی دھکا کھایا ہو, آدمی کیسا پریشان ہوگا. نبی اس عالم میں یہ بول رہے ہیں کوئی دوست ہوتا جو میرا ساتھ دیتا, کوئی رفیق ہوتا جو میری غمخواری کرتا, کوئی یار ہوتا جو میری دلداری کرتا. سو جاتے ہیں آسمان سے اسی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور آ کر فرماتے ہیں ان اللہ یقرؤک السلام ویدعوک, ان اللہ یقرؤک السلام ویدعوک, اللہ آپ کو سلام پیش کر رہا ہے اور آپ کو بلا رہا ہے. آسمان سے بلاوا آیا. اب تسلی دینے کے لیے حضرت خدیجہ جا چکی ہے, چچا جا چکے ہیں, طائف والے ستا چکے ہیں. اب تسلی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ آسمان پہ یاد کر رہا ہے. اور پھر آگے کا جملہ کہا ان ربک یشتاق الیک, آپ کا رب آپ کے ملنے کا مشتاق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے جملے کہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھے وہاں سے اور چلے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کا سفر کرایا, براق کے اوپر سوار کرایا. باقی باتیں آپ کو میں پچھلے سال بتا چکا ہوں, اس لیے ضرورت کی جو ہے آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اب جو ہے بیت المقدس لے جایا گیا. تمام انبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تمام کو نماز پڑھائی اور امام الانبیاء والرسل ہونے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رتبہ عطا فرمایا. وہاں سے آگے چلنا تھا. فرمایا اب آسمان کا سفر ہے جسے معراج کہا جاتا ہے. رف کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر چڑھایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آسمان, دو آسمان, 3, 4, 5, 6, 7 آسمان کو پار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلتے چلے جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اوپر پہنچے ہیں فرمایا کہ دیکھیں یا رسول اللہ, تھوڑا جہنم کا نظارہ دکھایا, جنت کا نظارہ پہلے دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو جب دیکھا تو جنت کے اندر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو کھیتی باڑی کر رہے ہیں. وہ کھیتی کرتے ہیں, فوراً کھیتی لہلہانے لگتی ہے, وہ کاٹ لیتے ہیں, پھر کھیتی لہلہانے لگتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا بات ہے بھائی, یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ دنیا میں جو اچھے کام کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی ان کی زندگیوں میں ہی برکتیں دیتا ہے اور آخرت میں ان کی نیکی کو ایسے دگنا چگنا کر کے بڑھاتے رہتا ہے. اس لیے دنیا میں اچھے کام کرو. اتنے میں سن دیکھا کہ کسی آدمی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل یہ قدم کی آواز؟ فرمایا ہاں وہ آپ کا غلام بلال وہ زمین پہ چلتا ہے, اس کے جو ہے چلنے کی آواز آسمان پر سنائی دیتی ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا یہ غلام زمین پہ چلتا ہے, آسمان کے اوپر اس کے چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پر آئے ہیں اور ان سے گفتگو ہوئی ہے, فرمایا کون سا عمل ہے؟ فرمایا جب بھی میں وضو کرتا ہوں یا رسول اللہ تو میں 2 رکعت تحیت الوضو کا ضرور پڑھا کرتا ہوں. میرے بھائی اگر بلال تحیت الوضو کا جو ہے وہ پابندی کرنے والے بن جائیں بلال, تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں ان کے چلنے کی آواز محمد مصطفیٰ کو سنا دے. تو امت اگر فرض کے پابند بن جائیں تو کیا اللہ مغفرت نہیں کرے گا؟ انسان چاہ لے تو سب کر سکتا ہے. یہ چاہا تھا کہ جمعہ میں جانا ہے تو آ گئے. ایسے چاہ لیں آپ کہ فجر میں جانا ہے تو آپ آ جائیں گے.
لیکن چاہتا ہی نہیں، ارادے کے ساتھ سوتا ہے کہ مجھے 8 بجے کمپنی میں جاب پہ جانا ہے، میڈم کو بول دیا ہے ٹفن 7:30 کو تیار چاہیے، اور یہ 7 بجے اٹھے گا اور آرام سے اب نکلے گا۔ اس کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ 1 دن 2 دن نہیں، 50 سال کی زندگی ہو گئی، اسی ارادے سے سوتا ہے کہ صبح اٹھنا نہیں ہے۔ ارادہ کرو، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، بولو۔ کچھ لوگ ڈر سے نہیں بول رہے ہیں کہ بولوں گا تو صبح اٹھنا پڑے گا، بولو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ادھر دیکھے، ادھر دیکھا، جہنم کا نظارہ کرایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ ہیں کہ اونٹ کی طرح ان کے ہونٹ بڑے بڑے لٹک رہے ہیں، اور ایک فرشتہ بڑی قینچی سے ان کے ہونٹ کو کاٹے جا رہا ہے۔ یہ دردناک حالات دیکھ کر حضرت جبرائیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جن کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو زمین پر فتنہ پردازی کیا کرتے تھے، لوگوں میں لڑائی کرایا کرتے تھے، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر لگائی بجھائی کرتے تھے یا رسول اللہ، اس لیے آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ بڑے ماہر ہوتے ہیں، ادھر بھی جا کے میٹھا ادھر بھی جا کے میٹھا، کہ ان کے ہونٹ کو وہاں کاٹا جا رہا ہے قینچی سے۔ اور تھوڑا نظارہ دکھایا، دیکھا ایک شخص ہے، ان کے گلے کو فرشتے زور سے دبا رہے، زور سے فرشتہ گلا دباتا ہے، یہ چیختا چلاتا ہے پھر چھوڑ دیتا، پھر فرشتہ دباتا ہے، زور سے چیختا چلاتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ہؤلاء یا جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ امت کے وہ واعظین المقررین ہیں جو تقریریں چیخ چیخ کر کرتے تھے، عمل کچھ بھی نہیں تھا، صرف پیسے کمانے کے لیے 50,000 فیس 35,000 فیس بینک میں ڈالو، پھر بیان کرنے کے لیے آئیں گے۔ کیا کریں گے؟ 3 گھنٹے تک لوگوں کے سامنے صرف ایران توران کی باتیں کریں گے اور جیب بھریں گے۔ فرمایا ایسے تقریر کرنے والے لوگ ہیں جن کے گلے کو اللہ فرشتوں کے ذریعے سے دبا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تھوڑا آگے بڑھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہاں کچھ لوگ ہیں جن کے چہرے خنزیر سوروں کی طرح ہے اور ان کا جسم انسان کی طرح ہے، اور وہاں وہ عذاب میں مبتلا ہے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ شراب پینے والے، یہ حرام خور لوگ ہیں یا رسول اللہ، جن کے چہرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خنزیر کا چہرہ بنا دیا۔ اور آگے بڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کا قد چھوٹا چھوٹا ہے، ہائٹ چھوٹی ہے، اور ان کے اوپر اللہ بڑے بڑے سے پہاڑ نما وزنی پتھروں کو رکھتا ہے، اس کو یوں دبا دیتا ہے، پھر اسے چھوڑا جاتا ہے، پھر دبایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ زمین پر ایگو اور تکبر کے ساتھ رہتے تھے، میرے جیسا کوئی نہیں، میں بولوں وہ فائنل۔ فرمایا یہ متکبر لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی سزائیں دے رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا اور آگے بڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اندر کچھ عورتیں ہیں جو چیختی ہے، چلاتی ہے، زور زور سے نوحہ کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون عورتیں ہیں جو اس طرح چیخ رہی ہیں؟ جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کی نافرمانی کیا کرتی ہیں، کبھی بھی یہ شوہروں کے ساتھ اچھے سے بات تک نہیں کرتی، جب بھی دیکھو ان کا پارا چڑھا ہوا ہوتا ہے، جب بھی یہ بات کرے گی تو دکان سے بات کرے گی، تیرے گھر آئی ہو تو مجھے جو ہے وہ 2
चीथड़े और 2 ठीकरे चप्पल और कपड़े के सिवा मिला ही किया है, ये शौहरों को ताना दिया करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने कसरत से जहन्नम में औरतों को देखा। किस वजह से? फरमाया ये अपने शौहरों की नाफरमानियां किया करती हैं। कबाब मेरे बाप का है, ये जो है शोकेस मेरे बाप का है, सोफा सेट मेरे बाप का है, ये जो दिया हुआ सारो सामान है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, ये मेरे बाप का है, तेरा क्या है? और हकीकत भी आज यही हो रहा है कि फकीर चल्ले वो शादी करने खड़ा हुआ है और ससुर से जहेज के मांग कर रहा है, मुझे गाड़ी चाहिए तो मुझे फुला चाहिए, ये सोना चाहिए, इतने लाख रुपए चाहिए, और हराम की गाड़ी पर वो जो है बाइक पे बैठकर बाप के पैसे से साइकिल खरीदने की ताकत नहीं थी, ससुर के पैसे से 4 व्हील खरीद के घूम रहा है, हराम खारी में जो है ये मुब्तला है। और उम्मत की जवान बेटियां आज शादी को तरस रही है, कल क़यामत में ऐसे बाप को पकड़ा जाएगा जो जहेज के नाम पर उम्मत के अंदर तफरका मचाए हुए हैं। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौहरों की नाफरमान है, अल्लाह तबारक व तआला इस वजह से उनको सजा दे रहा है। हुजूर और आगे बढ़े, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ लोग हैं जिनके सर के ऊपर फरिश्ता पत्थर मारता है, वो चीखता है, सर फिर सही सालिम, दूसरा पत्थर मारा जाता है, फिर सही हो जाता है, फिर मारा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये कौन लोग हैं जिनके सरों पे पत्थर मारा जा रहा है? फरमाया या रसूल अल्लाह ये उम्मत के बेनमाजी हैं जिनको अल्लाह ये सजा दिलवा रहा है। हाँ मेरे भाइयों, तौबा कीजिए, पिछली जिंदगी से तौबा कीजिए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीक पर आइए। ये नहीं कि मेराज का महीना आया, हमने जो है स्टेज सजा दिया और लाइट जो है वो गवर्नमेंट की चोरी कर ली और वहां से हमने स्पीकर और लाइटिंग लगा दिया। नबी के नाम पे भी चोरी उम्मत कर रही है और फिर सोचते हैं बयान असर कर जावे, उम्मत के अंदर हिदायत आ जावे, नहीं आएगा। मेरे भाइयों, पिछली जिंदगी से तौबा करनी पड़ेगी और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को 100% अपने और अपने खानदान और अपने आल औलाद में जिंदा करना होगा, इसके बगैर छुटकारा ही नहीं है। मेरे भाइयों, हुजूर और आगे बढ़े, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कुछ लोग हैं उनके शर्मगा पेशाब की जगह उनकी पेशानी पे लगा हुआ है, उनके शर्मगा उनके माथे पर है और उनके अंदर से गंदा पीप निकलता है और वो उसके मुंह में टपकता है और वो उसे पी रहा है, उसको ये सजा मिल रही है। फरमाया कौन है? फरमाया या रसूल अल्लाह ये उम्मत के जिनाकार लोग हैं जो अपनी बीवियों को छोड़कर गैरों की तरफ जो है ये नजरें उठाता था और अपनी शहवत को गलत जगहों पे पूरा करता था। मेरे भाइयों, अल्लाह ऐसे लोगों को ऐसी सजा के अंदर जो है वो मुब्तला करेगा। इसलिए ये दिन जो आते हैं इस वजह से आते हैं, ये हालात हम सुने, पिछली जिंदगी से तौबा करें और भाई रमजान की तैयारी में लग जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब का चांद देखकर कहते थे अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान, ए अल्लाह रजब में बरकत अता फरमा और शाबान में बरकत अता फरमा। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान, ए अल्लाह रजब व शाबान में बरकत अता फरमा व बल्लिगना रमजान, और मेरी उम्र में इतनी तरक्की और जो है वो बरकतें दे दे कि मैं रमजान की रहमतें हासिल कर सकूं। मेरे भाइयों, पिछली जिंदगी से तौबा कीजिए और रमजान की तैयारी में लग जाइए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ से और आगे ले जाया गया, लेकिन आपका वक्त पूरा हो चुका। इंशाअल्लाह 23 मार्च को दोबारा आऊँगा तो यहाँ से आगे की बात करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी अमल की तौफीक दे, आप सबों को भी अमल की तौफीक
دے. اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کی پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والی زندگی نصیب فرمائے. این دعا ازمن وعز جملہ جہاں آمین. بعد وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.